السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام درس مشکوٰۃ المصابیح کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن بیچ میں کسی سبب سے یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے نئے سرے سے پھر اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کتاب الایمان کی کئی احادیث سماعت کر چکے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق ہے۔ اس کے تحت 2 فصلیں گزر چکی ہیں۔ اس باب کی یہ تیسری فصل ہے اور حدیث نمبر 113 ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو درداء یہ ان کا اصل نام عویمر بن عامر انصاری ہے، قبیلہ خزرج کے رہنے والے تھے، لیکن ابو درداء اس کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ درداء ان کی بیٹی کا نام تھا اور یہ اپنے گھر والوں میں سب سے اخیر میں اسلام لائے۔ زبردست فقیہ بھی تھے، عالم اور حکیم تھے، شام کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا انتقال دمشق میں 32 ہجری میں ہوا۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل فرغ الی کل عبد من خلقہ من 5۔ یقینا اللہ عز وجل اپنے مخلوق میں سے ہر بندے کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر بندے کے بارے میں 5 چیزوں کو مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ نہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ کچھ آگے ہو سکتا ہے، نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ان 5 چیزوں کو خاص طور سے اللہ رب العزت نے تمام بندوں کے بارے میں یہ لکھ چکا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ من اجلہ، اس کی موت کے بارے میں کہ اس کی موت کب آئے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کا مقررہ وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے وہ وقت۔ تو موت کا وقت مقرر ہے۔ لیکن یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوقات میں سے ہر بندے کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ اللہ کا فارغ ہونا، یہ جو جملہ یہاں پہ کہا گیا ہے، یہ صرف تفہیم کلام کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت کی توجہات اور عنایات ہر وقت بندے کے ساتھ ہیں۔ من اجلہ وعملہ، اور اس کے اعمال سے متعلق، یعنی وہ بندہ اعمال خیر کرے گا یا اعمال شر کرے گا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت لکھ چکا ہے۔ ومضجعہ، مضجع کا معنی ہوتا ہے پہلو رکھنے کی جگہ، خوابگاہ، لیکن یہاں پر جو معنی ہے یہ ہے کہ کہاں پر انسان دفن ہوگا، کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ بأی ارض تموت، تو یہ سمجھ جائے کہ قبر کے بارے میں، یعنی اس کی قبر کہاں پر بنے گی۔ ومضجعہ وآثارہ، اور اس کے نشان اور نقوش کے بارے میں بھی لکھ چکا ہے، یعنی حرکات و سکنات۔ ورزقہ، اور اس کے رزق کے بارے میں بھی اللہ رب العزت لکھ چکا ہے کہ وہ رزق حلال کم آئے گا یا رزق حلال، اس کو کتنی رزق ملے گی، وافر مقدار میں یا کم مقدار میں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت تمام بندے کے متعلق لکھ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی 5 چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان انہی 5 چیزوں کے متعلق برابر فکر مندی کا اظہار کرتا رہتا ہے، موت سے بھی گھبراتا ہے، اعمال کے بارے میں بھی جو ہے سوچتا ہے، ایسے ہی رزق کے بارے میں بھی۔ تو بتانا یہاں پر یہ ہے کہ تم ان 5 چیزوں کے بارے میں اس قدر توگ و دو کر رہے ہو اور اس قدر جو ہے فکر مندی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 5 چیزوں کو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق، اور ایک ہے تقدیر شبیہ بمبرم۔ اس سے پہلے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں پر وہ تقدیر مراد ہے جس کا تعلق تقدیر مبرم سے ہے۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ وہ تقدیر جو کبھی ٹل بھی سکتی ہو، بزرگان دین کی دعاؤں سے یا خود بندے کی دعا سے تقدیر ٹل جائے، اور تقدیر مبرم کا مطلب جو کبھی بھی نہ ٹلے، کسی کی بھی دعا سے نہ ٹلے، تو یہاں مراد تقدیر مبرم ہے۔ حدیث نمبر 114، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ، جو شخص بھی تقدیر سے متعلق کچھ بھی کلام کرے گا، بات کرے گا، سئل عنہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ومن لم یتکلم فی، اور جو اس بارے میں بات چیت نہ کرے، لم یسأل عنہ، تو اس سے متعلق اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تقدیر کے بارے میں اعتراض کرے یا بحث و مباحثہ کرے، تو اس وجہ سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا ایسے مسئلے کو لے کر کے، جس مسئلے کے بارے میں تمہارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہہ دیا آمنا صدقنا سمعنا و اطعنا۔ اصل تقدیر میں جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ بہرحال اس پر اعتراض کرنا اور چنو چرا کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، ایمان اسی کا نام ہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری صرف یہ تھی کہ جو اللہ کا حکم ہے بس ہم وہاں پر مان لیں، اعتراض نہ کریں۔ اس لیے جو ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا، چونکہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بس دلیل نقلیہ کے ذریعے سے تقدیر کا ثبوت ہے، ہمیں ماننا ہے۔ یہاں پر اپنے عقلی دلائل کو کھپانا نہیں ہے اور عقلی دلائل سے اس کے نتیجے تک پہنچنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو تقدیر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان لوگوں سے جو بحث و مباحثہ کریں گے دنیا میں، یہاں ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو تقدیر سے متعلق سوال اور اعتراض کر کے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دے، صرف ان لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اور ایسے علماء، قائدین، مصنفین جو اہل قدر سے یعنی قدریہ حضرات سے مناظرے کے لیے یا لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، وہ حضرات اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث نمبر 115، عن ابی الدیلمی قال اتیت ابی بن کعب فقلت له قد وقع فی نفسی شیء من القدر۔ حضرت ابن دیلمی، یہ ابن دیلمی کون ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا نام ابو عبداللہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام ابو عبد الرحمن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ابو ضحاک فیروز الدیلمی ہیں، جو فارس کے رہنے والے تھے۔ محمد بن سعید کہتے ہیں یہ محدثین میں سے ہیں، اور جو اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے والے یہی ہیں۔ اور جب اس بندے کے قتل کے متعلق خبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا قتلہ الرجل الصالح فیروز، ایک مرد صالح جس کا نام فیروز ہے، اس نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فیروز جو ہیں یہ نجاشی کے بھانجے تھے، جو نجاشی جن کی غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن میرک شاہ کے حوالے سے صاحب مرقات المفاتیح نے لکھا ہے کہ
اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ دیلمی سے مراد وہ فیروز دیلمی نہیں ہے، بلکہ مراد ابن ضحاک بن فیروز ہیں، اور یہ تابعی ہیں، اور جو کہ تابعین کے درمیان مقبول رہے ہیں، اور ان کے باپ جو تھے وہ صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، ان کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں صاحب مرقات کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد عبداللہ بن فیروز ہوں، جو ضحاک کے بھائی ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں، جو کہ ثقات ہیں۔ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کے پاس آیا۔ ابی ابن کعب کون تھے؟ یہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری شمار کیے جاتے تھے۔ ان کا پورا نام ابی بن کعب اکبر انصاری خزرجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کاتب مانے جاتے ہیں، اور یہ ان 6 حفاظ میں سے ایک ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو حفظ کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کی کنیت ابو المنذر رکھی تھی، اور حضرت عمر نے ان کی کنیت ابو الطفیل رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سید الانصار کہا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سید المسلمین کہا کرتے تھے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں سن 19 ہجری میں ہوا، اور آپ کی مرویات کثیر ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو ابن دلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کے پاس آیا، فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، قد وقع فی نفسی شیء من القدر، تقدیر کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ہمارے دل میں پیدا ہو گئے ہیں۔ فحدثنی لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، تو آپ مجھ سے کچھ حدیث بیان کریں تاکہ اللہ رب العزت میرے دل سے ان شکوک و شبہات کو رفع فرما دے، دور فرما دے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، یا کسی دین سے متعلق کسی شکوک و شبہات میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جانکار لوگوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں اس مسئلے کے بارے میں جس مسئلے کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ابن دیلمی یہ ابی ابن کعب کے پاس آئے ان شکوک و شبہات کو رفع کروانے کے لیے جو ان کے دل و دماغ میں پیدا ہو گئے تھے۔ فقال، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم ولو رحمہم کانت رحمتہ خیر لہم من اعمالہم، کہ اگر اللہ رب العزت روئے زمین و آسمان پہ رہنے والے تمام لوگوں کو عذاب دے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر ان تمام پر رحم فرما دے، کانت رحمتہ خیر لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ مطلب یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، یہ اس کی مرضی ہے، ہم خود مالک و مختار نہیں ہیں اپنے نفس کے۔ تو اللہ رب العزت اگر روئے زمین پہ بسنے والے تمام لوگوں کو عذاب دینا چاہے یا ان پر رحم فرما دے، یہ اس کے اختیار کی چیزیں ہیں، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ رب العزت اس صدقے کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ رکھ لو، اور اس بات کا یقین نہ رکھو کہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچی ہے مصیبت، وہ اس کو تم ٹال نہیں سکتے تھے، اس کو تم دفع اور ختم نہیں کر سکتے تھے۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جس سے تم بچ گئے وہ تمہیں نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ مصیبتیں تم تک تمہارے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ،
اگر اس عقیدے کے علاوہ دوسرے عقیدے پر تمہاری موت ہوئی، یعنی اس تقدیر پر ایمان تم نے نہیں رکھا، لدخلت النار، تو تم جہنمی ہو، جہنم میں داخل ہوگے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، پھر میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، تو میں نے اسی کے مثل کہا۔ قال، پھر راوی کہتے ہیں ثم اتیت حذیفہ بن الیمان، پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، فقال مثل ذلك، تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا، یعنی عبداللہ ابن مسعود نے بھی وہی جواب دیا جو جواب ابی بن کعب نے دیا۔ پھر حذیفہ بن یمان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو جواب عبداللہ ابن مسعود اور ابی بن کعب نے دیا تھا۔ تو یہاں پر دو صحابی کا اور ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے صحابی میں شمار کیے جاتے ہیں اور زبردست فقیہ تھے۔ اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان یہ بھی زبردست نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نہایت قریبی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو صاحب السجادہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک اور دیگر ضرورت کی چیزوں کو اٹھانے والے۔ ایسے حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صاحب السر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رازدار تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے، اور آپ کے والد صاحب کا نام جو ہے حسیل تھا تصغیر کے ساتھ، لیکن یمان آپ کا لقب ہوا۔ جنگ احد میں آپ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تینوں حضرات کا جواب اس حوالے سے یکساں رہا۔ جو جواب ابی بن کعب نے دیا سیم وہی جواب عبداللہ ابن مسعود نے، اور وہی جواب حذیفہ بن یمان نے دیا۔ اس لیے تقدیر کے حوالے سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہے ثم اتیت زید بن ثابت فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك۔ اچھا، پھر تیسرے صحابی کے پاس آئے، تو پھر میں زید بن ثابت کے پاس آیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق جو حدیث بیان کی وہ اسی کے مثل تھی، یعنی اسی طرح کا جواب زید بن ثابت نے بھی دیا۔ یہ زید بن ثابت کاتبین وحی میں ان کا ایک نمایاں اور بڑا درجہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ فقہائے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور فرائض کا زبردست علم رکھتے تھے۔ قرآن کریم کو جن حضرات نے جمع فرمایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام میں، ان جمع کرنے والوں میں ایک نام زید بن ثابت کا بھی ہے، اور ایسے ہی اس کو مصحف سے نقل کرنے کی جو ذمہ داری حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ادا کی گئی تھی، اس میں بھی زید بن ثابت کا نمایاں کردار تھا۔ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں 45 ہجری میں ہوا اور آپ کی عمر 56 سال کی تھی۔ اس حدیث کی روایت امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ حدیث نمبر 116، وعن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، تو عرض گزار ہوا کہ ان فلانا یقرأ علیک السلام، ایک فلاں شخص جو ہے آپ کو سلام کہہ رہا ہے، فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ انہ قد احدث، کہ اس نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، یہ ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے۔ فإن کان قد احدث،
اگر واقعتاً اس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے فلا تقرئہ منی السلام، تو میری طرف سے اسے سلام کا جواب مت پہنچانا۔ دیکھیے حضرت نافع کی یہ روایت ہے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سرجس تھا، یعنی یہ سرجس کے بیٹے تھے۔ اور سرجس کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ بھی دیلمی ہیں، جیسے اس سے پہلے دیلم کی روایت گزری ابن دیلمی کی۔ دیلم اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ دیلمی کہلاتے تھے۔ آپ کے بارے تابعین میں سے ہیں حضرت نافع، اور ایک بڑی تعداد نے آپ سے حدیثوں کی روایت کی ہے۔ ان میں امام زہری ہیں، امام مالک بن انس ہیں، ایسے ہی کئی مشہور محدثین ہیں۔ ان کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ جب تم نافع کی کوئی حدیث سنو جو ابن عمر سے روایت کرتے ہوں تو اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ جب میں نافع عن ابن عمر والی روایت کوئی سنتا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو پھر میں توجہ نہیں دیتا ہوں کسی اور سے بھی اس حدیث کو سنوں، یعنی اس قدر ان کو یقین ہوا کرتا ہے نافع عن ابن عمر والی حدیث پر۔ آپ کا انتقال 117 ہجری میں ہوا۔ جب وہ شخص حضرت ابن عمر کے پاس آتا ہے تو کیا کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ فلاں کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر تھا، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا تھا، یا تقدیر سے متعلق اس طرح کی جو ہے کوئی شکوک و شبہات اس نے پال رکھے تھے۔ بلکہ شک تو نہیں ہوگا، تقدیر کا منکر ہی ہوگا، اس لیے حضرت ابن عمر نے اس قدر تحدید کے طور پر یہ جملہ فرمایا۔ فلاں پر سلام کہتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، کیا وہ بدعتی ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ پہنچاؤ۔ یہ تحدید کے طور پر ہے، توبیخ کے طور پر ہے، زجر کے طور پر ہے، تاکہ وہ بندہ اپنی ان حرکتوں سے کیا ہو جائے؟ باز ہو جائے۔ چونکہ عرب کا جملہ ہے، ایسے بولا جاتا ہے تقرئہ منی السلام، یعنی سلام میری طرف سے سلام پڑھنا، سلام پڑھنے سے مراد ہی ہوتا ہے سلام پہنچانا یا سلام بھیجنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے، یکون فی امتی او فی حاذی الامہ، یعنی شک راوی ہے فی امتی حضور نے فرمایا یا فی حاذی الامہ فرمایا۔ خسف او مسخ او قذف فی اہل القدر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں یا اس امت میں خسف ہوگا، یعنی زمین میں دھسنا پایا جائے گا، اور مسخن یا صورتوں کا بگڑنا، اور قذف یا آسمان سے پتھر کا برسنا، فی اہل القدر، قدریہ کے حوالے سے، قدریہ یعنی جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں پر ان 3 طرح کی مصیبتیں نازل ہوں گی۔ خسفن، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور مسخن، ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، اور قذفن یا پھر یہ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو یہ حدیث، اس کی روایت امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے کی ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن، صحیح اور غریب ہے۔ غریب کا مطلب ایک سند سے مروی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں حدیث نمبر 117، عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت خدیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین ماتا لها فی الجاہلیہ۔ حضرت علی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدیجہ نے سوال کیا،
یوں ترجمہ ہوگا، خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سوال کیا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، مفہوماً تو صحیح ہوگا کہ نبی کی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سوال کیا. کس بارے میں؟ عن ولدین، اپنے ان 2 بچوں کے بارے میں جن کا انتقال ایام جاہلیت میں ہو چکا تھا. ماتا لہا، جو دونوں مر چکے تھے، فی الجاہلیہ، ایام جاہلیت. یعنی یہ سوال کیا کہ وہ دونوں کی کیفیت کیا ہے، کس حالت میں ہیں، ابھی قبر میں ان کے احوال کیا ہیں. اس بارے میں حضرت خدیجہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما فی النار، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا وہ دونوں جہنم میں ہیں، جہنمی ہیں. قال، راوی کہتے ہیں یعنی حضرت علی کہتے ہیں، فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، کہ جب حضور نے جواباً فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں، تو اولاد سے تو بہرحال ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، ہر باپ کو محبت ہوتی ہے. جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کے بیٹے جہنم میں ہیں تو ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے کچھ آثار ظاہر ہوئے. قال، تب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لو رأیتی مکانہما لأبغضتہما، اگر تم ان دونوں کی جگہ کو دیکھ لو، یعنی جہنم میں جو ان کا مقام ہے، جو ان کی جگہ ہے، اس کو اگر تم دیکھ لو، لأبغضتہما، تو تم خود ان دونوں سے کیا کرنے لگو؟ نفرت کرنے لگو گی. اس لیے ناپسندیدگی کے آثار چہرے پر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تم نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، اس لیے تم ناپسندیدگی دکھا رہی ہو. اگر اس جگہ کو دیکھ لے گی، جہنم کے اس حصے کو، اس خطے کو جہاں پر وہ دونوں بچے ہیں، تو تم بھی نفرت کرنے لگو گی. قالت، حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، فولدی منک، تو میرے وہ بچے جو آپ سے پیدا ہوئے. قال فی الجنہ، تو آپ نے فرمایا وہ سب جنتی ہیں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمنین واولادہم فی الجنہ وان المشرکین واولادہم فی النار، کہ مومن اور ان کی اولاد جنتی ہیں، مشرکین اور ان کی اولاد جہنمی ہیں. یعنی جو ماں باپ کا حشر ہوگا وہی ان کے بچوں کا بھی حشر ہوگا، ان کی اولاد کا بھی وہی حشر ہوگا. ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچے کو بھی اس کی مسلمانی کا اجر قیامت کے دن ملے گا، قبر میں ملے گا. اور ماں باپ اگر مشرکین ہیں تو اس کا حصہ بچوں کو بھی ملے گا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو چھوٹا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، ابھی عقل کی آنکھیں نہیں کھلی، باشعور بھی نہیں ہوا، اور بچپن ہی کے ایام میں انتقال کر گیا، اس کا بھی یہی حکم ہے. ایسا نہیں. ایسے بچے جو ہوشیار ہو گئے، اپنے ماں باپ کے عقائد و نظریات سے واقف ہو گئے، اس کے کلچر میں ڈھل گئے، ان کے عقائد و نظریات سے اتفاق کر گئے، ایسے بچوں کے بارے میں یہ حکم ہے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان کے معاملے میں ان کی اتباع کی، الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے. یعنی جو ماں باپ، جو والدین مومن ہوئے اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، تو کل قیامت کے دن وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں وہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اور جس بندے نے کفر کیا، شرک کیا، بچے نے بھی اس کے ساتھ کفر و شرک کی، تو وہ لوگ بھی اپنے کافر و مشرک ماں باپ کے ساتھ ہوں گے. رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد نے کی ہے. حدیث نمبر 118، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط عن ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها
من ذریته الی یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا فرمایا، مسح ظہرہ، تو اس کی پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا، فسقط عن ظہرہ کل نسمۃ، تو آپ کی پشت سے ہر وہ تمام روحیں گر پڑیں جنہیں اللہ رب العزت آپ کی ذریت سے پیدا کرنے والا تھا، الی یوم القیامہ، صبح قیامت تک، یعنی صبح قیامت تک حضرت آدم کی ذریت سے، ان کی اولاد سے جو لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے، جیسے ہم لوگ ہیں، اور صبح قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے، سب کے سب حضرت آدم کی پشت سے کیا ہوئے؟ نیچے گر پڑے۔ کب؟ جب اللہ رب العزت نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، یعنی بالکل چیونٹیوں کی شکل میں، صورت انسان کی تھی لیکن حیثیت اور مقدار کیا تھی، حجم کیا تھی؟ چیونٹی کی مانند۔ وہ سب کے سب حضرت آدم کی پشت سے نکل گئے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ كُلَّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَبِيسًا مِّن نُورٍ، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان، یعنی پیشانی پر، نور، ایک چمکتا نور رکھ دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ، ان میں سے ہر انسان کے دونوں آنکھوں کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان کیا؟ پیشانی، یعنی ان کی پیشانی پر اللہ رب العزت نے ایک چمکتا نور رکھ دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ آدم، تو جتنی ذریت ہے سب کی پیشانی پہ نور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام ذریت کو حضرت آدم پر پیش فرمایا۔ فقال، تو حضرت آدم نے کہا، اے رب، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ قال، فرمایا، ذریتک، یہ تمہاری نسل ہے، تمہاری ذریت ہے، تمہاری اولاد ہے۔ فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيس ما بين عينيه، تو حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کی چمک انہیں بھا گئی، بہت اچھی لگی۔ قال، حضرت آدم کہتے ہیں، اے رب، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال، فرمایا، داؤد، اس کا نام داؤد ہے۔ فقال، تو حضرت آدم کہتے ہیں، ربی، اے میرے رب، کم جعلت عمرہ، پروردگار تو نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ قال، فرمایا، 60 سنہ، 60 سال۔ قال، حضرت آدم کہتے ہیں، ربی زدہ من عمری 40 سنہ، اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 سال انہیں دے دے، یعنی 40 سال عمر دے کر کے اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا انْقَضَى عُمَرُ آدَمَ إِلَّا 40 جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، جب حضرت آدم کی عمر ختم ہو گئی، الا 40، سوائے 40 سال کے، یعنی 40 سال کے علاوہ جتنی عمر تھی، حضرت آدم کی عمر 1000 سال بتائی جاتی ہے، 40 سال صرف عمر باقی رہ گئی، اور بقیہ ساری عمر کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی حضرت آدم کی۔ تو جاءہ ملک الموت، ملک الموت ان کے پاس آئے۔ فقال آدم، تو حضرت آدم نے فرمایا، اولم یبق من عمری 40 سنہ، کیا میری عمر کا 40 سال باقی نہیں ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو ان کی عمر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو کتنی زندگی ملنے والی ہے۔ اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 سال باقی رہ گئے نا، جو کہ وہ 40 سال دے چکے تھے حضرت داؤد کو، تو فرشتے کے کہنے پر آپ نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ یعنی 40 سال ہمارے ابھی باقی ہیں۔ قال، تو فرشتے نے کہا، اولم تعطیھا ابنک داؤد، کیا آپ نے اس 40 سال کی عمر کو اپنے بیٹے داؤد کو نہیں عطا کر دی؟ فجحد آدم، تو حضرت آدم انکار کر گئے۔ فجحدت ذریتہ، اس لیے آپ کی نسل بھی انکاری ہو گئی، انکار کرنے لگی۔
اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر جو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم انکار کر گئے کہ بھائی 40 سال ہم نے نہیں دی ہے، بظاہر تو یہ جھوٹ ہے، اور انبیاء تو جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جبلت اور فطرت میں انکار کی صفت رکھ دی گئی تھی، اس لیے یہ ایک فطرت کا ظہور ہوا، ایک جبلت کا ظہور ہوا جو انکار کی شکل میں ہوا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا، آپ کو یہ چیز، آپ نے جھوٹ نہیں کہا، بلکہ اپنی جبلت اور جو فطرت تھی نا، اس فطرت کا آپ نے اظہار کیا، جو فطرت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ وَنَسِيَ آدَمَ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، اور آدم بھول گئے، اس لیے انہوں نے درخت سے کھا لیا۔ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، اس لیے آپ کی ذریت بھی بھولنے لگی۔ وَخَطَأَ، حضرت آدم سے خطا ہوئی۔ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ، اس لیے آپ کی ذریت سے بھی خطا ہو رہی۔ یعنی جو باپ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بیٹے کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ باپ سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی کر لیں یا جو بھی کر لیں، یا باپ سے نسیان ہوا، یا باپ کے اندر انکاری صفت پائی گئی، تو یہی چیز جو ہے آدمیوں کے اندر بھی پائی جانے لگی۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ اس حدیث میں جو فجحد آدم ہے نا، آدم نے انکار کیا، تو اس کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ کس پر محمول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت ملک الموت ان کے پاس آیا تو اس وقت حضرت آدم اس معاہدے کو، اس جملے کو ذہن میں مستحضر نہ رکھ سکے، چونکہ وہ خود جس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے عمر کے 40 سال دے دیے جائیں، وہ ایک الگ دنیا تھی، ایک الگ کیفیت تھی۔ تو ملک الموت جس وقت ان کے پاس آئے تو اس وعدے کو یا اس معاہدے کو یاد نہ رکھ سکے۔ تو کبھی اس میں جہد اور انکار جو ہوتا ہے نا، کبھی نسیاناً ہوتا ہے اور کبھی عناداً ہوا کرتا ہے۔ اگر عناداً انکار ہو تو یہ صحیح نہیں، نسیاناً ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت شیخ طیبی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ، اور ایک حدیث روایت کی ہے اسی حدیث کی تشریح میں، ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، مال کی لالچ اور دوسری چیز عمر کی لالچ۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر جوان ہوتی ہیں، انسان کی عمر جب بڑھتی رہتی ہے تو حاصل یہ ہوا کہ ابن آدم اپنی خلقت کے اعتبار سے 3 چیزوں پر پیدا کیا گیا، یعنی 3 چیزیں اس کی خلقت میں رکھی گئی ہیں، جہد و انکار، نسیان اور خطا۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر انسان سے یہ چیزیں، یہ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔